ان کے ذریعے نیچے پانی کیا، باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کتا بیچارہ جو تھا پیاسا، وہ گیلی مٹی چاٹ رہا، پانی تھا نہیں، ترس آیا اس کو کہ جو میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ تو اب اس کو اور کچھ نہیں سوچا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا جوتی کا جو ایک ایسا موزہ وہ باندھا، وہ بھر بھر کرنا اس کو پلایا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو پھر چلا گیا۔ اس کتے نے آسمان کی طرف صرف دیکھا، زبان سے تو شکریہ نہیں ادا کر سکا۔ تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، اور شادی نے اس کو ترجمہ کیا، خبردار پیغمبر حال مرد کہ دابر گناہ نہیں ہوا ہوگا۔ پیغمبر نے اس کے معاملے کی خبر دی کہ رب نے اس عورت کے گناہوں کو بخش دیا۔ میرے کتے پر ترس کھایا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ اللہ کے کتے کو پانی پلانے میں ثواب ہے، اور میں ہر شاید جس میں اللہ نے جگر رکھ دیا نا بیچارہ سانس لیتا، وہ کتا ہے یا سور ہے، سب اللہ کی مانو، تم کی خدمت کرو۔ حلال حرام کی رغبت کہ اللہ نے ان کا کھانا روک دیا ورنہ وہ تم سے کم ہے۔ کیسے وہ خدا کے دیکھ میں ہمارا یہ غرور جھاڑنے کے لیے مکہ بلایا رب نے کہ اتارو یہ وردیاں جو تم نے پہن رکھی، بیج لگا رکھے، اور کوئی چودھری بنا ہوا، کوئی جرنیل بنا ہوگا، اور نام مراد ہو تم تو میرے عاجز بندے ہو، یہ سارے لباس اتارو، سر کرو ننگے، صرف ایک چادر اوپر لے لو، ایک نیچے پہنو، اور لبیک لبیک پکارتے جاؤ۔ تو اس میں یہی بات سمجھائی کہ تمہاری اصل حقیقت جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی تم عاجز بندے ہو، عاجز بند کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی باتیں ہمیں بتائیں کہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا اس کے ساتھ احسان اللہ کو بہت پیارا ہے، وہ کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ان سے اچھا برتاؤ کریں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنی چیزیں فحشا ہیں، فحشا سمجھو کھلی برائی، ان کو اتنا برا کہا کہ کچھ چیزیں تو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ جو ہے نا ننگا ہونا، زنا، لونڈے بازی، بے پردگی، ان کو فحشا کہہ دیا۔ کسی یہ تو الو کا پٹھا ہی ان کا انکار کرے گا، ورنہ ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہے نا جانتا ہے کہ یہ کھلی برائیاں اور برائی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ کھیلتی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ان سے ہی بچو جو ظاہری ہیں، جو صاف نظر آتی ہیں، اور باطنی کی اور دل کی، اصل وہ دل کی خرابی ہے، دل میں آ جاتی ہے پھر یہ باہر اپنے آپ ہی آ جاتی ہے، زبان میں بھی آ جاتی ہیں، آنکھوں میں بھی۔ دل پاک ہو جائے، جیسے حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے کہ وہ صاف ہو جائے نا تو سارا جسم صاف ہو جائے، ہر شے نیک کام کرتی ہے۔ اگر وہ گندا ہو جائے کوئی چارہ، ہزار بات سنو، جتنے جی چاہے کتابیں پڑھو، پاج نہیں سکتے۔ الا وحی القلب، سن لو حضور نے فرمایا وہ ٹکڑا دل ہے، اس کو بچا کر رکھو، اس کی بات کرو۔ اور یہ گندا اسی طرح ہوتا ہے جب ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے کہ ہر شے دیکھے، ہر شے سنے، مجھے گانے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بالکل بکواس کرتے، جھوٹے، جو جی چاہے بکتے رہے، پتہ ہی نہیں سکتا، اس سے نیکی نہیں آتی، برائی کی طرف آدمی رکتا جاتا مگر نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے حیائیوں کے قریب نہ دو، یہ نہ کیا کرو نا، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، بہت دور جنگلے کے پار رہو۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ان برائیوں میں سے کھلی ہیں یا چھپی دل کی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ فرمایا حضرت ابن مسعود نے اگر تم رسول اللہ کی مہر شدہ وصیت پڑھنا چاہتے ہیں کہ حضور امت کو کیا دیا گیا تو یہ 3 آیتیں پڑھو، اور یہ آپ کی نہیں پورے نبیوں کا خلاصہ ہے کہ کیا بنیادی حکم لے کر آئے۔ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی نہیں نافرمانی کرنی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، یہ بے حیائی کے کاموں کے پاس نہیں جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، انسانی جان خدا کے نزدیک بڑی قیمتی ہے، کسی جان کو قتل نہ کرنا نہ حق بلا قانون کے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تو یہ پہلی آیت جو یہاں ختم ہوئی، اس کے آخر میں یہ آیت، 3 آیتوں کے بعد آئے گا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں بہت تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پہلا عقل کا آیا، اگلا نہیں اب میں بیان کروں گا، پھر اس کے آخر میں آئے گا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ان باتوں کی خدا نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم تذکر کرو۔ وہ یہاں فرمایا تاکہ عقل، وہاں تذکر یاد رکھو۔ اور تیسری آیت ختم ہوگی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس کی ہدایت خدا نے تمہیں دی ہے تاکہ تم بچ سکو، متقی بن۔ 3 بات، پہلے عقل، پھر تذکر، پھر تقوی۔ بالکل یہی اسٹیج ہے اگر آدمی زندگی صاف ستھری گزارنا چاہتا کہ پہلے عقل سے کام لے، سوچے کہ یہ راستہ جو ہے ٹھیک ہے یا تباہی کی طرف جاتا، اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا،
جب سمجھ آ جائے گی کہ یہ صحیح ہے غلط، پھر دوسری اسٹیج یہ کہ سمجھ پر اگر بات ختم ہو جائے، بڑے بڑے دانا ہیں مگر غرق ہو گئے، تذکرون، ان کو یاد رکھنا ہے پھر جو تم نے سبق حاصل کیا نا، ساری تحقیق کے بعد تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ صحیح کام ہے غلط، تذکرون، پھر کسی حال میں وہ تمہاری نظر سے اوجھل نہیں جائے، دن رات نہ وہ باتیں تمہارے سامنے رہیں، تمہیں یاد رہیں، ہر وقت ان کو دہراتے رہو۔ اور تیسری بات پھر کہی کہ نتیجہ کیا ہوگا، جب تم عقل سے کام لو گے، جو باتیں سمجھ میں آ گئی ان کو یاد رکھو گے، ان کا خیال رکھو گے، تو پھر آخر میں پیدا ہوگا لعلکم تتقون، ہر برائی سے بچ جاؤ گے اور ہر نیکی تمہارے اندر آ جائے گی۔ سارے مرحلے سمجھا دیے کہ پہلا تعقل کا، سوچنا سمجھنا، پھر تذکر کا کہ جو سمجھ آ گئی اس کو یاد بھی رکھنا، اور آخر میں یہ کہ اس کے نتیجہ میں تم متقی بن جاؤ، برائیاں چھوٹ جائیں گی، تمہارے قدم ہمیشہ نیکی کے راستے پر اٹھیں گے۔ اس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ رسول اللہ کی اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کی وصیت پڑھو کہ وہ امتوں کو کیا دے گئے، تو بہت سارا دین ایسا ہی، مگر یہ 3 آیتیں جو سورہ الانعام کے آخر میں نا، یہ خلاصہ ہے ان ساری تعلیمات جو اللہ نے اپنے نبیوں کو ہر زمانے میں 4-5 کا بیان ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اولاد اپنی کو غریبی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اور بے حیائی کی باتیں کھا وہ کھلی